سورۃ الشعراء رکوع نمبر 10 آیت نمبر 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت اور اس کی تعریف ہے، اور ان لوگوں کی مذمت اور ان کے انجام بد کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن مقدس جب اتر رہا تھا تو قرآن مقدس کے اولین مخاطبین وہ عرب لوگ تھے، انہی کی زبان کے اندر یہ کلام پاک تھا، اور جن پر یہ اتر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان بھی عربی تھی۔ تو جو اس وقت کے شعراء تھے، جو عرب لوگ تھے، ان کے بے شمار اعتراضات تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ تو ان کی اپنی زبان میں ہے، جتنا یہ بنا لیتے ہیں اتنا ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کسی عجمی زبان پر جس کی اپنی زبان عربی نہ ہو، اگر اس پر یہ اترتا، اس کی اپنی زبان بھی عجمی تھی، پھر وہ عربی زبان کے اندر یہ کلام پڑھتا تو پھر ہمیں یقین آ جاتا کہ دیکھو قرآن تو واقعی ہماری زبان میں ہے، جبکہ اس کی تو زبان ہی نہیں ہے یہ، تو اتنی فصیح بلیغ زبان یہ کیسے بول سکتا ہے؟ پھر ہمیں یقین آ جاتا کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور یہ جو پڑھتا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کی اس بات کا بھی رد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عجمی پر بھی ہم اتار دیتے، وہ عجمی عربی زبان والا کلام ان کے سامنے پڑھتا، ایمان پھر بھی نہ لاتے، کیونکہ یہ ضدی طبیعت کے لوگ ہیں اور ان کی اپنی ایک انا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے
کہ جو قرآن ہے، قرآن کا نظام ہے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ کسی انسان کو کسی پر فضیلت اور برتری نہیں ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، بے شک وہ کالا ہے یا گورا ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فضیلت والا ہے تو صرف اور صرف وہ جس کے اندر ایمان اور تقوی ہے۔ جس میں تقوی زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو مان لیتے ہیں، قرآن کے نظام کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ہماری سرداری تو ختم۔ ایک ہی صف کے اندر پھر ہم بیٹھے ہوں گے اور وہیں پر بلال بھی بیٹھا ہوگا، سلمان فارسی بھی بیٹھا ہوگا اور صہیب رومی بھی بیٹھا ہوگا، اور یہ تو ایسے لوگ تھے جو غلام تھے، تو ہم سردار کئی غلاموں کے مالک، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ ہماری توہین ہے۔ بس یہ ایک ان کے اندر بیماری تھی، خود پسندی کہہ دیں یا اس کو تکبر کہہ دیں، تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ تمہاری ناک کٹ جائے گی اگر تم ان گرے پڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ اور ان کم بختوں کو یہ معلوم نہیں تھا، جو قرآن مقدس کی مخالفت کر رہے تھے، جو آقا علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جن کو یہ گرا پڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنی شان والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ چونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے یہ دل کے چونکہ اندھے تھے، اس لیے انہیں ان کی عظمت، ان کی شان کا پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک یہ نہیں مانیں گے۔ مرنا تو سب نے ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مان رہے، جب وہ پھر زندہ ہو چکے ہوں گے پھر کیسے انکار کر پائیں گے؟ جو کہتے ہیں کوئی پل صراط نہیں ہے، جب پل صراط سے ان کو گزرنا پڑے گا تب کیسے انکار کریں گے؟ جو کہتے ہیں کوئی جہنم نہیں ہے، جب ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا کیسے انکار کریں گے؟ تو مرنا تو سب نے ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی بندہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ مانے۔ جو یہاں مان لیتا ہے، وقت سے پہلے مان لیتا ہے، اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کے محبوب کی بات مانی، یہ ہے ایمان بالغیب۔ جس نے وہاں دیکھ کر مانا، اس نے اپنی آنکھوں کی بات مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ اب ایک انسان آنکھوں سے دیکھ کر مانتا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتا، اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے اندر کون سی طاقت ہے؟ ہم جیتے جی دیکھتے ہیں ایک بندے کو، یہ تو میرا فلانا دوست آ رہا ہے، تھوڑا سا قریب آتا ہے، اچھا میں بھول گیا یہ وہ نہیں ہے، بس ویسے ملتا جلتا تھا، میں نے سمجھا وہ ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ سامنے بندہ کھڑا تھا، آنکھوں سے دیکھا، دھوکہ کھا گیا۔ جب ایک دنیاوی لحاظ سے ہم ایک بندے کو تھوڑا سا دور چلا جائے تو ہم اس کو پہچان نہیں پاتے، پھر مرنے کے بعد کی زندگی وہ تو بڑی دور ہے ابھی، پھر حشر کی زندگی، پھر پل صراط، جنت جہنم، وہ تو ابھی ہم سے بہت دور ہے۔ تو جو اتنا قریب سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ اتنا دور سے دیکھ سکتی ہیں؟ اس لیے جب نہیں دیکھ سکتے تو بس پھر مان لو کہ اللہ جو فرماتا ہے وہ حق سچ ہے۔ ہم تو اندھے میں تو نظر نہیں آتا، جیسے اندھے کو بتاؤ کہ خیال کرو پاؤں اوپر اٹھا کے چلو، یہاں سے نالی ہے، وہ فوراً اٹھا لیتا ہے، نالی ہو یا نہ ہو۔ اس نے جو کہہ دیا بھی نالی ہے، اس نے تو اٹھانا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مانتا ہے کہ یہ میرا رہبر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، اگر اس کی بات نہیں مانوں گا تو میں گڑھے میں گروں گا، نالی کے اندر گر پڑوں گا۔ اسی اندھے کی طرح ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ جب اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے، اللہ کا عذاب بھی دیکھ لیں گے، پھر اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ لیکن اس وقت مہلت کس کو ملنی ہے؟ مہلت تو آج ملی ہوئی ہے، اللہ نے ہر ایک کو دی، شیطان کو بھی مہلت دے رکھی، فرعون کو بھی مہلت دی تھی۔ مہلت تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھوں سے سب کچھ تم دیکھ لو گے تب کہو گے مہلت، تو اس وقت مہلت ختم۔
مہلت اب ہے، اسی سے فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا کہ جب سب کچھ دیکھ لو گے اس وقت جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر تم چاہو کہ بس اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم سے ٹل جائے اور ہمارے بیوی بچے بھی قربان ہو جائیں، ہمارا مال و دولت جائیدادیں سب کچھ چلا جائے، بس میں بچ جاؤں، کہ تب کچھ انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اب انسان کو کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر کچھ خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان اتنا چھوٹا سا کام اب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب سر پہ آئے گی پھر سب کچھ مانتا بھی ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن اس ماننے کو اللہ تعالیٰ نہیں مانتے۔ اس وقت سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر سدھر جائے؟ یہی ایک وقت ہے، یہی ایک مہلت ہے، اس سے یہ انسان فائدہ اٹھا لے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل به الروح الامین، لے کر اترا اس کو روح الامین، امانت دار روح، اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ علی قلبک، وہ جو لے کر آئے، کیا چیز لے کے آئے؟ قرآن مقدس۔ کہاں لے کے آئے؟ علی قلبک، آپ کے قلب پر، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر ہے قرآن، مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ البتہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا، یعنی اس کا تذکرہ تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام عطا فرمائے گا، تو قرآن کے تذکرے سب صحیفوں کے اندر تھے، سب کتابوں کے اندر تھے۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں ہے ان کے لیے یہ نشانی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء، یعنی قرآن مقدس کی حقانیت کی یہ دلیل نہیں ہے، نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، کیونکہ اپنی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اتار دیتے کسی عجمی پر، جیسا کہ ان کا اعتراض تھا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ عجمی ان کے سامنے قرآن مقدس پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ اس پر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، اسی طرح ہم نے چلایا اس کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، فیأتیہم بغتہ، پس وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گا، اللہ کا عذاب تو آئے گا، اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ فیقولوا، بس یہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ افرأیت، کیا پس آپ نے دیکھا، ان متعناہم سنین، اگر ہم ان کو نفع دیں کئی سال تک یہ کھائیں پئیں سب کچھ دنیا سے فائدہ اٹھائیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آ جائے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو نہیں بچا سکے گا انہیں وہ جس کے ساتھ یہ نفع دیے جاتے تھے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں مل کر ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو، یعنی بستی والوں کو، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ اللہ پہلے نبی بھیجتا ہے، جب اس کی بات نہیں مانتے اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہلاکت آتی، اور جو ڈرانے والے تھے وہ کیا کرتے تھے، ذکرہ، نصیحت کے لیے ان کو بھیجا تھا، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا
جن کی ایک خرابی پر تو کل بات ہوئی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، دوسری خرابی جس کا تذکرہ کل سرسری ہوا تھا تو اس کی تھوڑی سی تشریح اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسری خرابی ان لوگوں کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں کو شعیب علیہ السلام سے روکتے تھے، راستے پر بیٹھ جاتے تھے، اگر کوئی بندہ مالدار ہوتا تھا، اس کے پاس سے مال دولت کو چیز نظر آتی تھی تو اسے چھین لیتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور اگر اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ لیکن شعیب علیہ السلام کو ملنے نہیں دینا، اگر یہ ملے گا ہو سکتا ہے کہ ان کی تبلیغ سے یہ متاثر ہو جائے اور یہ ان کی باتوں میں آ جائے اور یہ اپنا پرانا وہ باپ دادا کا دین چھوڑ دے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، بالکل 100% یہی بری عادت وہ مشرکین مکہ میں تھی۔ مشرکین مکہ کا بھی ایک مشغلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لوٹتے تھے، یہی وجہ ہے کہ صرف جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، ان مہینوں کے اندر یہ خود بھی تجارت کے لیے نکلتے تھے اور اپنے پورے سال کا غلہ سب کچھ اکٹھا کر لیتے تھے، باقی کوئی امن نہیں تھا، کوئی قافلہ جا رہا ہے تو پورا کا پورا قافلے لوٹ لو۔ اور دوسرا ان کا خاص مشغلہ یہ تھا، جب انہیں پتہ چلتا کہ کوئی بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو یہ راستوں پر بیٹھے ہوتے تھے، ناکہ لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ دھمکاتے بھی تھے۔ کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو دھمکی کو مانتا ہی نہیں تو پھر اس کو لالچ دیتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے درجے کے مشہور ترین صحابی ہیں، یہ ایک بار ہے تو ان لوگوں نے جو راستے پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان کو مار مار کے یہیں سے پھر واپس بھیج دیا۔ پھر دوسری بار آئے تھے، پھر انہوں نے مار مار کے پھر بھگا دیا، 2 مرتبہ مار کھا کے چلے گئے، تیسری بار ان کو آنے کا موقع ملا اور ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور لالچ دینے کے اندر یہ کس حد تک جاتے تھے، آپ ایک مثال سن کے حیران ہوں گے۔ اس دور میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا اعشا، وہ ایسا شاعر تھا کہ اس کے بارے میں عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ عرب کا باجا ہے، عرب کا باجا ہے، یعنی کہ اس کا جو کلام تھا وہ جس کی شان میں چاہے قصیدہ پڑھ دے اور جس کے خلاف چاہے قصیدہ پڑھ دے، قصیدے لکھتا تھا، پڑھتا تھا، بڑا شاعر تھا، تو لوگ اس کے شعروں سے بڑے متاثر تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس میں یہ کوالٹی ہو کہ اگر وہ چاہے کسی کی شان میں قصیدہ لکھ دے تو ساری دنیا اسی کے پیچھے پڑ جائے، جی ماشاءاللہ کیا بات ہے، اس کی بلے بلے ہو جائے، اور اگر کسی کے خلاف کہہ دے تو لوگ اس کو سلام کرنے چھوڑ دیں، یعنی چاہے تو نظروں سے اتنا گرا دے، اس میں اتنی پاور تھی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں، اور میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جا کر ملوں، ملاقات کروں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، اگر اس کی بات اچھی لگی تو مان بھی لوں گا۔ اب راستے کے اندر مشرکین مکہ کا گروہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی کیا پروگرام ہے، کہاں جا رہے ہو، ساری بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، وہاں نہیں جانا، وہ تو جادوگر ہے۔ اس نے کہا جی ملنے تو دو، بھائی جو جاتا ہے اس پہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہو جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں تو دنیا میں صرف یہی ہے، ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی دیکھو مجھے جانے دو، میرے پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ایک بار میں چاہتا ہوں کہ جا کر دیکھوں، ملوں تو صحیح۔ یہ پریشان ہو گیا کہ اگر خدا نہ خاصہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ اسلام قبول کرے گا، اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی شان میں یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں اگر اس نے کوئی نعت لکھ دی، کوئی قصیدہ لکھ دیا تو یہ تو باجا ہے، جب باجا بجے گا پورے کے پورے جزیرہ عرب کے اندر اس کی آواز گونجے گی، تو بھئی ہم کس کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، کس کس کو روکیں گے؟ اس ایک کو روک دیں، یوں سمجھو کہ اس کے اندر کئی لاکھ بندے چھپے کھڑے ہیں جو اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیں گے، اسی ایک کا راستہ روکو۔ اب انہوں نے نا لالچ شروع کر دیا،
تو بتا کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے پیسے نہیں لینے، میرے پاس سب کچھ. نہیں بول کیا مانگتا ہے؟ 10 اونٹ ٹھیک ہیں؟ 10 اونٹ. نہیں جی 10 اونٹ میں کیا کروں گا؟ 20 ٹھیک ہیں؟ یہاں تک کہ کرتے کرتے 100 اونٹ پہ آ گئے. 100 اونٹ. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا 100 اونٹ میں نہیں مانتا. 100 اونٹ بمائے ساز و سامان، غلے کے لدے ہوئے، کشمش کے، کھجوروں کے لدے ہوئے، 100 اونٹ. اب اس کے اندر شیطان آ گیا. اس نے کہا بات یہ ہے میں تو کسی محفل میں جاتا ہوں، قصیدہ لکھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، پھر مجھے لوگ نذرانے دیتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں کرنا. یوں جا رہا تھا بس یوں واپس، کچھ بھی نہیں کیا اور 100 اونٹ. یہ تو اچھی تجارت ہے بھائی، نفع ہی نفع. اس نے کہا دو. اب یہ دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی دشمنی کے اندر یہ جو مشرکین مکہ کس حد تک گرے ہوئے تھے، کس حد تک جا سکتے تھے کہ صرف ملاقات نہ ہو. کتنے اسلام کے دشمن تھے، کتنے آقا علیہ السلام کے دشمن تھے. 100 اونٹ. اونٹ اس دور کے اندر مرغی کے برابر نہیں تھا. عرب لوگوں کی سب سے قیمتی متاع یہ اونٹ تھا. آج بھی عرب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ سب سے قیمتی مال اونٹ کو سمجھتے تھے. تو اونٹ اس وقت بھی مہنگا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 100 اونٹ بھی دیتے ہیں اور لدے ہوئے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ملاقات نہیں کرنے دینی. یہ تو اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گئے. لیکن تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی نا. تاریخ میں سب کچھ لکھا جاتا ہے کہ کیا کیا کردار کس کس نے ادا کیا. 100 اونٹ لے لیے اور لے کر اب اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آگے آگے وہ پیچھے سارے 100 اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. اب اس کو مستی چڑھی اور اس مستی کے اندر آ کر اس نے پھر ایک قصیدہ کہا. اس قصیدے میں یہ خود گنگنا رہا ہے. جیسے بندہ اکیلے جا رہا ہوتا ہے نا تو کوئی گنگنا رہا ہوتا ہے، کوئی نعتوں کا عادی ہے تو وہ نعتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت ہے تو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی درود شریف پر چسکے والا تو درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے. ہر کسی کی اپنی عادت ہوتی ہے. تو چونکہ وہ شاعر تھا، پھر وہ باجا تھا عرب کا، اب یہ گنگنا رہا تھا. اور اس وقت جس نے کلام پڑھا اس نے یہ کہا کہ آج پہلا موقع ہے کہ کام نہ کرنے پر اتنا بڑا کچھ لے کے جا رہا ہوں. ہمیشہ کام کر کے ملتا تھا اور بہت کم ملتا تھا، آج نہ کر کے اتنا کچھ کما کے لے کے جا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم بد نصیب، تجھے کیا پتا کہ تو کتنا بڑا خسارہ کر کے جا رہا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو یہ سب کچھ ٹھکرا دیتا، میرے محبوب کے پاس جا کے تو دیکھتا، تیرے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمغہ لگ جاتا، تو صحابی بن جاتا میرے محبوب کا، جنت کا وارث بن جاتا، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، تیری روح کو قرار آ جاتا. جا کے تو دیکھتا. یہ خوش ہو کے جا رہا تھا اور اسی دوران راستے کے اندر چوہے کا تھا یا کسی بھی چیز کا کوئی بل تھا، بڑا نرم زمین تھی. جیسے اس کی اونٹنی کا اس کے اندر پاؤں دھنسا، اونٹنی گری اور یہ بھی نیچے گرا اور گرتے ہی موقع پر ہلاک ہو گیا، مر گیا. 100 اونٹ کام آئے. بس ہم اللہ کا کس منہ سے شکر ادا کریں جس نے ہمیں سب کچھ مفت میں دے دیے. کوئی ہے پابندی ہمارے اوپر؟ کبھی نماز نہیں پڑھی، خبردار تو نے نماز پڑھی، خبردار تو نے تلاوت کی، ہے کوئی پابندی؟ کتنی پابندیاں تھی. آقا علیہ السلام کے پاس جانا نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے لالچ دیے جاتے تھے. لیکن جنہوں نے ماریں کھائی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے عیسیٰ ہے. کتنا بڑا لقب رتبہ ملا ہے. فرمایا کہ ابو ذر میری امت کا عیسیٰ ہے، کیونکہ انبیاء میں سب سے بڑے جو زاہد گزرے ہیں، زاہد جن کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کی کل کائنات ایک پیالہ اور ایک تکیہ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پیالہ تھا جس کے اندر وہ پانی پیتے بھی تھے، اسی میں کھاتے بھی تھے، اور وہ تھوڑا بڑا سا تھا، اسی میں سے پانی نکال کے وضو بھی فرما لیا کرتے تھے. تکیہ تھا اور بس وہ اس کے اوپر جو ہے نا سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے. وہ بھی جب ایک دن جا رہے تھے اور راستے کے اندر آپ نے دیکھا ایک بندہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور وہ ایسے پانی نکالتا ہے چلو سے اور اس طریقے سے وہ کلی بھی کرتا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالا اور سارا وضو. فرمایا کہ میں نے اتنی دنیا اضافی لے رکھی ہے، میں ایسے دنیا لے کے پھر رہا ہوں. وہ پیالہ ایک تھا کل کائنات، اس کو فوراً صدقہ فرما دیا. فرمایا کہ ایسے خام خواہ بوجھ لے کے پھر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نا وہ اپنا بازو
سر کے نیچے رکھ کے تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے. فرمایا کہ میں ایسے اپنا تکیہ لے کے پھرنا ہوں؟ اتنا بوجھ ایسے اٹھایا ہوا ہے، تکیہ بھی ختم کر دیا. یعنی کہ جو دو چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا تھا. تو یہ انبیاء میں سب سے زیادہ زاہد تھے، دنیا کو چھوڑنے والے تھے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے عیسیٰ ابو ذر غفاری ہیں. ایک دفعہ مار کھائی، دوسری بار مار کھائی، لیکن ماریں کھا کر پھر بھی گئے. اور جس نے 100 اونٹ لیے، آج اس کا نام ہم لے رہے ہیں تو دل سے محبت نہیں ہے، نفرت ہے. اگر وہ نہ لیتا چلا جاتا، آج اس کا نام لیتے، اس کے ساتھ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی شان ملتی ہے اس کو، لیکن وہ محروم ہو گیا. تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے قوم شعیب کا یہ خاص مشغلہ تھا، اسی طریقے سے مشرکین مکہ کا بھی مشغلہ تھا. اور یہ جو پیغمبروں کے واقعات اللہ نے قرآن مقدس میں آقا علیہ السلام کو بتائے، مقصد تسلی ہے. محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں سب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کچھ کیا تھا، قوم لوط نے بھی یہی کچھ کیا، ہر نبی کی امت نے یہی کچھ کیا ہے. لیکن جن لوگوں نے کہا مانا، جنہوں نے اتباع کی، کامیاب صرف وہی لوگ ہوئے. اس لیے آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا. دوسرا موضوع جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور لانے والے روح الامین ہے، جبرائیل امین علیہ السلام ہے. اور یہ عربی زبان کے اندر ہے. یہ جو عربی زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. مجھے صاف ظاہر ہے کہ محبوب کی زبان بھی محبوب ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ کے محبوب کی زبان ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے. اب یہ جو کلام ہے یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر زبان آتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ اللہ کو ہر زبان آتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، جب میرے محبوب کی زبان عربی ہے تو میرا کلام بھی عربی میں ہوگا. یہ اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے بولا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی جو محبوب کی بولی تھی اللہ نے وہی بولی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی دعائیں مانگا کرو تو عربی زبان میں مانگا کرو، قبولیت کے زیادہ قریب ہے. فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زبان پسند ہے کہ یہ میری زبان ہے، میں عربی ہوں. جب کوئی بھی عربی زبان کے اندر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی زبان کے اندر مانگ رہا ہے مجھ سے. لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو دعا کا مطلب بھی پتہ نہ ہو تو وہ دعا پڑھنا شروع کر دے. دعا کا مطلب اگر معلوم ہے تو پھر عربی زبان سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر مطلب مفہوم کا پتہ نہیں ہے تو پھر اپنی زبان ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد دعا مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہوتا. جب انسان مانگتا ہے تو اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، مانگنے والے کا اپنے ایک مانگنے کا انداز بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں قبولیت کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو یہود و نصارہ قرآن مقدس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو یہ شرم اور حیا نہیں آتی کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بے شک مشرکین مکہ مانے نہ مانے، لیکن یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ تو جانتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا. تو جب تورات کے اندر تذکرہ موجود ہے، زبور کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے اور تمام صحیفوں کے اندر موجود ہے، تو ہر امت نے اپنی کتاب تو پڑھ رکھی ہے. یہودی نے تورات پڑھی، اس میں قرآن کا تذکرہ. عیسائیوں نے انجیل پڑھی، اس میں قرآن مقدس کا تذکرہ ہے. تو جب موجود ہے تذکرہ کہ بھئی ایک آخری نبی آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام عطا فرمائے گا، نبی آ گیا، وہ کلام اتر چکا. تو جب پہلے پڑھا تھا اس وقت تو نے مانا ہاں ایسا ہوگا. جب وہ ہو گیا تو آپ کیوں پچھڑتے ہو؟ ان کے اندر صرف اور صرف حسد تھا. اللہ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر صرف حسد تھا میرے نبی سے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ سب نبی، ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن جس نبی کا اتنا بلند شان ہے، سب سے بلند ترین مقام والا، سب سے اونچی شان والا نبی، وہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم ایمان والے ہیں. بے شک ہمارے اعمال بہت اچھے نہیں ہیں، ہماری عبادت مثالی نہیں ہے، ہم ہر لحاظ سے کمزور ضرور ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایمان ہمارے اندر 100% پورا ہے.
ہمارا عقیدہ کھرا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، الحمدللہ شرک نہیں کرتے، الحمدللہ بالکل صحیح العقیدہ ہیں، پکے موحد ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، اس نے جنت میں اپنے اعمال کے ساتھ تو نہیں جانا، اللہ کے فضل کے ساتھ جانا ہے۔ بنیاد اس کے پاس ہے تو اعمال کمزور بھی ہوں گے تو چل جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ ساری زندگی سجدے میں گزار کے اللہ کے پاس حاضر ہو جائے، اس کے سجدے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ اس لیے تو دیکھو ہم قرآن جب پڑھتے ہیں ہر درس کے اندر اکثر بات عقیدے کی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہتا ہے کہ میرے جتنے بندے ہیں میرے پاس آئیں تو عقیدہ ٹھیک لے کر آئیں گے تو باقی ان کا اپنا فضل کر دوں گا، ان کو جنت کے اندر داخل فرما دوں گا۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو سب کچھ خراب ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عقیدہ درست ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اس کے اندر بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے، یہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، بنیادیں ہل بھی سکتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بنیادیں سلامت رہیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔